لوگ تمہاری اگینسٹ بات کرنے کے لیے میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ محمد کو روک لو، محمد میری معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے، محمد میری معبودوں کی مذمت کرتا ہے، اے ابو طالب آپ اسے روک لو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں آئے میرے چچا، یہ لوگ غلط خداؤں کی عبادت کر رہے ہیں، آئے میرے چچا، اللہ رب العالمین ایک ہے، there is no God but God only one، ایک اللہ ہے، عبادت کے لائق اللہ رب العالمین ہے، ان کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ جو 360 دیوی دیوتاؤں کی عبادت کر رہا ہے، یہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں ہے کہ وہ بھگوان، وہ ایشور، وہ اللہ جس کے بدن پر مکھی بیٹھتا ہے تو اسے بھگا نہیں پاتا ہے، اس کے سامنے مٹھائیاں رکھی ہوئی ہیں، وہ مٹھائی کو کھا نہیں پا رہا ہے، چوہا اس کی مٹھائی کھا جا رہا ہے، مکھیاں اس کی مٹھائی کو لے کر کے بھاگ جا رہی ہے، چونٹی اس کی مٹھائی کو کھا رہی ہے، لیکن یہ اپنی مٹھائی کو بچا نہیں پا رہے ہیں۔ اے میرے چچا، یہ لوگ غلط خداؤں کی عبادت کر رہے ہیں۔ اے میرے چچا، وہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرنی چاہیے جس نے انہیں بنایا ہے، ہم کو پیدا کیا، آپ کو پیدا کیا ہے، سمپورن جگت کو پیدا کیا ہے، اس اللہ رب العالمین کی عبادت کرنی چاہیے۔ اتنے کہہ کر کے اب چلے گئے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد وہی لوگ واپس آتے ہیں اور کہتے ہیں اے ابو طالب، ابھی بھی تمہارا بھتیجا سدھرا نہیں ہے اور ہماری بات پر ان کی کوئی عمل نہیں ہے، میری بات کو کوئی فالو نہیں کر رہا ہے وہ، اور وہ اپنا کام کرتا ہوا جا رہا ہے۔ اے ابو طالب، اگر آپ نہیں روک پا رہے ہیں تو مجھے دے دیجئے، ہم اس کو سرنڈر لیں گے، ہم اس کو سلیکٹ لیں گے اور اسے اس کام سے ہم چھڑوا دیں گے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر ابو طالب کے پاس آتے ہیں اور ابو طالب کہتے ہیں کہ میرے بھتیجے، لوگ تمہاری پلاننگ اور تمہیں قتل کی تمہاری پلاننگ بنا رہے ہیں، لوگ تمہیں مارنا چاہتے ہیں، اے میرے بیٹے اس کام سے باز آ جاؤ، کام کو چھوڑ دو۔ اے میرے بھتیجے، یہاں تک کہ ہمیں بول کر گئے ہیں کہ اگر وہ مکہ کی سرداری چاہتا ہے تو ہم اس کو سرداری دے دیں گے، اگر وہ مکہ کی خوبصورت لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے ہم اس کی شادی کرا دیں گے، یا پھر خزانہ چاہتا ہے تو ہم خزانوں سے بھر دیں گے۔ اے میرے بھتیجے، یہ آفر تمہیں دے کر گئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، آپ زار و قطار رونے لگتے ہیں اور کہتے ہیں اے میرے چچا، یہ تو ان کے ہاتھ میں، یہ تو پاسبل وہ ہمیں دے سکتا ہے، لیکن اے میرے چچا، ایک میری بھی گزارش سن لو، میری بھی ایک اپیل سن لو کہ اگر یہ کفار مشرکین، یہ سارے لوگ اگر سورج لا کر کے میرے دائیں ہاتھ پر رکھ دے، چاند کو اکھاڑ کر لا کر کے میری بائیں ہاتھ میں رکھ دے، جو بالکل ہی پاسبل نہیں ہے، اگر وہ لا سکتا ہے اور میرے ہاتھ پر رکھ سکتا ہے، یہ تو ممکن ہے، یہ تو پاسبل ہو سکتا ہے، لیکن میں اسلام کی باتیں لوگوں تک نہ پہنچاؤں، یہ بالکل ہی پاسبل نہیں ہو سکتا ہے۔ اے میرے چچا، آپ میری حمایت کرنا نہ چاہیں تو چھوڑ دیجئے، میری حمایت نہ کریں، آپ مجھے سپورٹ نہیں کرنا چاہیں تو چھوڑ دیجئے، آپ کی سپورٹ کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، الہ العالمین میرا سپورٹ کرنے والا ہے، جو ہمیں نبی بنا کر بھیجا ہے، وہ ہماری رکشا کر رہا ہے اور اس کے ذمہ ہم ہیں، وہ ہماری حفاظت کرے گا۔ اے میرے چچا، آپ نہیں کرنا چاہے تو مت کریے۔ میرے بھائیوں، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام میں لگ جاتے ہیں، اپنے کام کرتے ہیں، اور 63 سال کی زندگی میں اسلام کو ہم تک پہنچا کر کے، اسلام کو مکمل کر کے ہم تک پہنچا کر کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی سے پوچھ کر گئے ہیں، اس دار فانی سے رخصت کر چکے ہیں، اس دار فانی سے جا چکے ہیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مرے نہیں ہیں، زندہ ہے، تو میں انہیں بتا دوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تماچا تمہارے گال پر پڑے گا جب قیامت کے دن، تب تجھے پتا چلے گا۔ 12 ربیع الاول بنانے والوں اور 12 ربیع الاول کے دن جلوس نکالنے والوں، تمہاری کتابیں، تم یہ نہیں کہہ سکتے ہو کہ مولوی رفیق اپنے گھر سے یہ نوٹ کر کے لایا ہے، ریفرنس نوٹ کرو، تمہاری کتابیں